کام کریں۔ استخارہ کرنا صحیح ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ بالکل صحیح ہے، مشکات میں آپ پہلی جلد کے اندر ہی نفلی عبادت والا جو چیپٹر ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا اس کا طریقہ۔ صحیح بخاری میں باقاعدہ کتاب الدعوات چیپٹر میں استخارہ کی پوری دعا ہے۔ استخارہ جو ہے نا وہ کسی کام کے بارے میں اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، اس میں کوئی خواب نہیں آنی ہوتی ہے، کوئی سرخ یا سبز رنگ نہیں نظر آنا ہوتا، یہ ایویں لکھا ہوا ہے۔ وہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل ٹھوک دے گا خود۔ 2 نفل پڑھنے ہیں آپ نے، جس وقت مرضی پڑھیں جو نفل نماز کا وقت ہے، اور بہتر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد وہ دعا مانگ لیں۔ اس دعا میں کیا ہے کہ اللہ یہ کام اگر دنیا آخرت اور میری معیشت کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے حق میں اچھا کر دے اور مجھے اس سے راضی کر دے، اور اگر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس پہ راضی کر دے۔ تو استخارے کی دعا موجود ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسے ہے؟ دیکھیں، اگر یہ لبیک یا رسول اللہ محبت میں کوئی کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، میرا کلپ ریکارڈڈ ہے، آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ، پوری دنیا میں ٹاپ پہ میرا ہی کلپ کھلے گا۔ جو نعرے مار مار کے گلے پھاڑ رہے ہیں ان کے کلپ بھی بہت نیچے آئیں گے، کیونکہ ان کے کلپ کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپ کے اوپر کھلے گا یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ۔ اس میں بھی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ لبیک یا رسول اللہ اگر کوئی کہتا ہے نا نبی علیہ السلام سے محبت کے لیے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دین پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ چلنے کے لیے تیار ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہی داڑھی کی نیت کرتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے جتنے داڑھی منڈے ہیں نا وہ نہ لگاتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ میں آج سے داڑھی کی نیت کرتا ہوں۔ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ باقی اگر لبیک کا مطلب لبیک اللہم لبیک ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو اس میں تو پھر شرک والا معاملہ ہو جائے گا۔ بالکل یہ نیت کے اوپر ہے کہ آپ اس کے اوپر کسی کے اوپر ہم فیصلہ نہیں کرتے، وہ اس کی نیت کے اوپر ہے۔ عدالت اگر خلا کا فیصلہ عورت کے حق میں دے دیتی ہے لیکن مرد عورت کو پنچایت یا جج کے سامنے طلاق نہیں دیتا تو کیا شرعی لحاظ سے عورت کو متعلقہ کہا جا سکتا ہے؟ اکثر دیکھنے میں آیا کہ عدالت عورت کے حق میں فیصلہ دیتی ہے لیکن مرد انکاری ہوتا ہے۔ اور مرد کی کیا اوقات ہے کہ وہ انکار کرے؟ مرد انکاری ہوتا ہے، مرد بدماشی پہ اترا ہوتا ہے تو وہ بیچاری عدالت میں جاتی ہے نا۔ بڑی ہمدردی تو مردانہ اللہ دے بندے ہو، مرد بدماشی کر رہا ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی عورت ناحق مرد سے طلاق لے رہی ہے تو دنیا کے قانون میں وہ طلاق لے سکتی ہے، اور خلا اگر طلاق نہ ملے تو خلا عدالت سے لے سکتی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے۔ جو بدماش مرد ناحق عورتوں کو طلاق دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے، دونوں طرف حق ہے۔ کسی نے ناحق طلاق دی یا کسی نے ناحق خلا لیا، دنیا میں وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ لے گا تو نے یہ کیوں کیا۔ ورنہ کسی عورت سے یہ حق آپ چھین نہیں سکتے کہ وہ کہے جی میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ وجہ ہی کوئی نہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس تو بڑی کڑی وجہ ہوئے گی۔ اللہ نے بندوں کو غیرت مند بنو مردو کہ ایک عورت کہہ رہی میں تمہارے رہنا ہی نہیں ہے، اس سے بڑی اور کیا ریزن ہوگی؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ ایک صحابی تھے، ان کی بیوی بھی لونڈی تھی اور وہ خود بھی غلام تھے۔ اسلام میں رول یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے وہ اگر بیوی آزاد ہو جاتی ہے تو وہ پھر تنسیخ نکاح والا معاملہ کر سکتی ہے، اور وہ ان کی بیوی آزاد ہو گئی تو اس نے اپنے خاوند سے علادگی اختیار کر لی۔ اب وہ خاوند جو ہے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ گلیوں میں پھرتا تھا، روتا تھا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تار ہو جاتی تھی، ایڈا بڑا عاشق سیدھے ہو۔ نبی علیہ السلام کو بھی ترس آ گیا، آپ نے اس کی منکوحہ کو بلا کے کہا کہ تو دیکھ نہیں رہی تیرے خاوند کی کیا حالت ہے، تو اس کے ساتھ ہی رہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ شکر ہے وہ آگے سے کوئی پاکستانی نہیں تھی، ورنہ کہ دیکھے نا جی پاکستانی ادھر کوئی نہیں تھا بیٹھا ہوا، تو ورنہ تو سیدھا سیدھا وہ کلاشن کوف چوک لاندہ گستاخ۔ نبی علیہ السلام فرمایا نہیں، میرا مشورہ ہے، حکم میں کیسے دے سکتا ہوں جب اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے؟ تو ان کا یا رسول اللہ میں آپ کا مشورہ نہیں مانتی، اور نہیں رہی۔ آپ نے بھی فرمایا ٹھیک ہے۔ تو ادھر لوگ خام خواہ دلیر ہوئے ہوتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا جی عدالت کا پتہ نہیں چلا، یہ بڑے ٹیٹ مرد ہوتے ہیں، عدالت ان کو سمن بھیج